السلام علیکم میرے دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستوں، اپنے ایک نئے بلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ بہت شاندار ہے۔ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا بیسکلی ہے کیا، کہتے کسے، کس طریقے سے آپ پاکستان سے یہاں پر آ سکتے ہیں ڈیجیٹل نومیڈ ویزے کے تھرو۔ دوسرا، یہاں رہ کر بھی کس طریقے سے آپ وہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بینیفٹ کیا ہیں۔ دوسرا، میں انٹروڈیوس کراؤں اپنے آج کے گیسٹ کو۔ میرے گیسٹ ماشاءاللہ نامی گرامی فروخ ڈال صاحب، جو کہ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل پاکستان رہ چکے ہیں۔ اور دوسرا، آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب لاسٹ ٹائم ہم نے ویڈیو بنائی تھی فروخ بھائی کے ساتھ، تو آپ کے نیچے کمنٹ آئے ہوئے تھے کہ ماشاءاللہ اتنی ہائی ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ہیں، اور پھر وہ اتنا اچھی سیلری لینے کے بعد بھی وہ یورپ آ جاتے ہیں ہم لوگ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ہر طریقے کے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں کو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہمارے کنٹری کی کنڈیشن ہے، جتنے بڑے افسران ہیں جیسے کہ ہمارے فروخ ڈال صاحب ہیں، ہمیں چین سے رہنے بھی نہیں دیا جا رہا وہاں پہ۔ تو اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ الگ الگ کنٹریوں میں سوئچ کر رہے ہیں۔ فروخ بھائی السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ دوبارہ عزت افزائی کا۔ شکریہ۔ اچھا فروخ بھائی، سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا پرتگال کے حوالے سے، یہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کس بلا کا نام ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا اس کا کرائٹیریا ہے؟ کون اس میں پورا اترتا ہے؟ آیا یہ پاکستان سے آسانی سے لگ جاتا ہے ویزا، یا اس میں مشکلات ہیں؟ یہ ڈیجیٹل نومیڈ کا کانسیپٹ تو سب سے پہلے اسٹونیا نے دیا تھا، اور یہ ان لوگوں کے لیے، کیونکہ پچھلے کووڈ کے بعد جو وقت گزرا ہے نا، اس میں خاص طور پہ ڈیجیٹل نومیڈزم دنیا میں بڑا ابھرا ہے، اور بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ڈیجیٹل نومیڈزم کی طرف آئی ہے۔ تو انہوں نے اس پہ یہ سوچا کہ ایسے لوگ جو کسی اور اکانومی سے پیسہ انٹرنیٹ کے ذریعے کما رہے ہیں اور اپنی اکانومی میں لا رہے ہیں، ان لوگوں کو آپ اپنے ملک میں بلائیں اور ان کو آپ ریزیڈنس دیں، تاکہ وہی اکانومی جب ریمیٹنس کی شکل میں آپ کے ملک میں آئے گی تو اکانومی بوسٹ کرتی ہے، ظاہر ہے ریمیٹنس کے۔ تو بنیادی آئیڈیا تو یہ تھا، یہ بڑا پاپولر ہو گیا، اور اب اس وقت شینجن میں بھی غالباً کوئی 8 ملک ہیں جو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا آفر کر رہے ہیں۔ لیکن پرتگال ایک سب سے اچھی آپشن کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی جو امیگریشن پالیسی ہے ڈیجیٹل نومیڈس کے لیے، اس کا جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے، انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہے، اور جو سپورٹ ہے ڈیجیٹل نومیڈس کے لیے، وہ دوسرے ملکوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اس وقت صرف لسبن شہر کے اندر 16,000 ڈیجیٹل نومیڈس ہیں۔ پرتگال میں ایک ایریا ہے پونتا دا سول، ایک دیہات ہے میڈیریا آئی لینڈس کے اندر، اس کو ایک ڈیجیٹل نومیڈ ولیج کا نام دیا۔ اس میں روزانہ ان کو 200 اپلیکیشنز ریسیو ہو رہی ہیں دنیا کے 90 ملکوں سے، اور 5,000 رجسٹریشنز ہو چکی ہیں ابھی تک۔ اور 5G ہے، اور میڈیرا تو جسے کہتے ہیں نا کہ جی میڈیرا از اے پلیس ویئر اٹلانٹک اوشینز میٹس ہائی ماؤنٹینس، اور ویئر پورتگیز کلچر میٹس بوتھ آئس لینڈ لائک لینڈسکیپ اینڈ ہوائی لائک لینڈسکیپ۔ تو ایک بہت خوبصورت جزیرہ، ایک ورلڈ کلاس انوائرمنٹ، پرسکون جگہ، جرائم نہ ہونے کے برابر، اور موسم تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے، ہم دیوانے ہیں، سب جو لوگ آتے ہیں پرتگال کا موسم یورپ میں پسندیدہ ہے۔ تو یہ مختلف وجوہات ہیں جو ایک گولڈن اپرچونٹی ہے ڈیجیٹل نومیڈس کے لیے ایسے ملکوں میں، خاص طور پہ جیسے پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، اور ایون UAE سے ایک بڑا نمبر آ رہا ہے۔ اور انٹرسٹنگ چیز، آپ حیران ہوئیں گے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ڈیجیٹل نومیڈ پرتگال میں شفٹ ہوا ہے وہ USA سے، اس کے بعد رشیا ہے، اور UK ہے۔ تو ان ملکوں سے جو خود اسٹیبلشڈ اکانومیز ہیں، ایسے وہ اکانومیز بھی، وہاں سے بھی لوگ پرتگال کو پریفر کر رہے ہیں ڈیجیٹل نومیڈزم کے لیے۔ فروخ بھائی، ڈیجیٹل نومیڈ ہے کیا بیسکلی؟ یہ جتنے بھی آن لائن، میں آسان الفاظ میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں نا، وہ ہمارے گاؤں سے بھی دیکھتے ہیں، پاکستان میں، انڈیا سے، تو ان کو یہ چیز کلیئر نہیں ہوتی کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہے اور اسے کون اپلائی کر سکتا ہے۔ تو اس کو بڑے آسان لفظ میں ان لوگوں کے لیے جی، آپ کا اگر کمائی کا ذریعہ آسان الفاظ میں انٹرنیٹ ہے، آپ کی آن لائن انکم ہے، آپ ڈیجیٹل انٹرپرنور ہیں، آپ فری لانسر ہیں، آپ کسی اپنے ملک کے علاوہ کسی دوسرے ملک میں کسی کانٹیکٹ کی بیس پہ یا فری لانسنگ کی بیس پہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن وہ انکم جو سورس آف انکم ہے وہ آپ کا اپنا ملک نہیں ہے، کوئی دوسرا ملک ہے۔ اور دوسرا، یہ پہلا کرائٹیریا ہے۔
دوسرا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ جس ملک میں آپ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا اپلائی کر رہے ہیں وہ سورس آف انکم وہ ملک نہیں ہے. اگر آپ پرتگال میں کر رہے ہیں تو آپ کا سورس آف انکم کوئی اور تیسرا ملک ہونا چاہیے اور آپ خود بھی کسی دوسرے ملک میں ہونے چاہیے تو آپ ایلیجیبل ہیں. تیسرا کرائٹیریا کہ آپ ایک خاص تھریش ہولڈ ہر ملک کا ایک انکم کا وہ میٹ کرتے ہوں. پرتگال میں کہتے ہیں کہ جی 3040 یوروز پر منتھ آپ کماتے ہیں تو یہ فائنینشیل تھریش ہولڈ ہے. پھر اس میں جو انٹرنیٹ انکم ہے آپ کی اس کی مختلف شکلیں ہیں. آپ کہیں پہ امپلائی ہیں لیکن آپ نے گھر میں بیٹھ کے ان کو آن لائن سروسز دے رہے ہیں, ریموٹ ورک کر رہے ہیں. آپ ڈیجیٹل انٹرپرنورشپ کرتے ہیں, آپ کی کوئی ڈیجیٹل ایجنسی ہے, آپ کا سافٹ ویئر ہاؤس ہے, کسی دوسرے ملک سے آپ بزنس لے کے آ رہے ہیں, آپ اپ ورک پہ فائور جیسی جو سافٹ ویئرس ہیں ان پہ کام کرتے ہیں, وہاں سے آپ انکم آ رہی ہے. اور کسی بھی شکل میں اگر آپ کی آن لائن کمائی ہے تو آپ ایک ڈیجیٹل نومیڈ ہیں. اور ان ایسے جو ڈیجیٹل انٹرپرنورز ہیں یا ڈیجیٹل ورکرز ہیں جنہوں نے ایک نئی ڈیجیٹل اکانومی کریٹ کی ہے, ان لوگوں کے لیے ہے. اور تو اس صورت میں پھر ہر ملک کا اپنا کرائٹیریا ہے, وہ آپ کو ویلکم کرتا ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ پاپولر ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہے. اور اس لیے نمبر 1 ایک تو یہ کہ آپ اس ایج گروپ میں ہیں جو یورپ کو سوٹ کرتا ہے جو چاہیے. دوسری اس کا سب سے بڑا پوٹینشیل یہ کہ آپ ریمیٹرس لائیں گے جب آئیں گے, دوسرے ملک سے کمائیں گے, ان کے ملک میں منگوائیں گے, پہلا فائدہ ان کو. دوسرا فائدہ یہ کہ ان کے ملک میں آپ خرچ کریں گے. تیسرا فائدہ اگر آپ کوئی لوکل ساتھ میں انٹرپرنورشپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس کا ٹیکس دیں گے آپ. ڈیجیٹل انٹرپرنورشپ پہ جو آپ کی گلوبل انکم ہے وہ تو ٹیکس فری ہوئے گی اگر آپ NHR میں اپلائی کرتے ہیں بینیفٹس. تو ایک ایسی یہ اسکیم ہے جو گولڈن ویزا انویسٹمنٹ ویزاز کے بعد سب سے زیادہ بینیفیشل ہے یورپین اکانومیز کے لیے. تو اس وجہ سے اس وقت رجحان بھی بہت زیادہ ہے, لوگ اس سے بینیفٹ بھی لے رہے ہیں. تو یہ ون ون سچویشن ہے ان اکانومیز کے لیے بھی جو آپ کو بلا رہی ہیں ڈیجیٹل نومیڈ ویزا پہ, اور آپ کے لیے بھی جو سوئچ کر رہے ہیں. یہ منتھلی بیسس پہ اگر میں بات کروں آپ سے, جیسے D7 کی الگ ایک ریکوائرمنٹ آپ نے بتائی تھی, اس میں جو منتھلی بیسس ہے 760 جیسے یہاں سیلری ہے, اس کا کوئی کرائٹیریا بنتا ہے اگر منتھلی بیس پہ اس کو ہم تولیں تو کتنا کم سے کم آپ کی اس جاب سے وہ پیسہ آنا چاہیے تو اس کرائٹیریا میں آپ پورے اترتے ہو؟ جی آج پرتگال کی بات ہو رہی ہے تو پرتگال میں منیمم ویجز جو ہیں اس کا 4 ٹائمز, اچھا اس کا 4 ٹائمز آپ کی انکم ہونی چاہیے جو بنتی ہے مہینے کی $3040 یوروز. یہ آپ کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بعد دوسری ریکوائرمنٹ ہے جو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی کہ آپ کی کسی تھرڈ اکانومی سے آپ کو انکم جنریٹ کرنی ہے. اس کے علاوہ کوئی یہاں پہ بینک اکاؤنٹ پہلے چاہیے, جس طرح D7 ویزے پہ لوگ یہاں پہ پہلے بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, یا ان کو رینٹل ایگریمنٹ چاہیے ہوتا ہے, اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ؟ جی ایک تو وہاں سے آپ نے جو انکم تھریش ہولڈ میٹ کرنا ہے وہ آپ نے میٹ کر لیا تو آپ نے کچھ اور ریکوائرمنٹس ہیں. ان میں 3 ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جو پرتگال سے ریلیٹڈ ہیں. مثلاً آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے, مثلاً آپ نے پروف آف اکاموڈیشن پرووائڈ کرنا ہے پرتگال کے اندر یہاں آنے کے بعد, یہاں آنے سے پہلے ویزا کے لیے. کرائٹیریا بھی D7 کی طرح ہے. D7 کی طرح ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ ریزیڈنس ویزا ہے. ریزیڈنسی ویزاز جتنے بھی ہیں ان کے 9 کیٹیگریز ہیں, سب کے لیے آپ نے یہ 3 ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے. پروف آف اکاموڈیشن دینا ہے, آپ نے یہاں پہ بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے, اور آپ نے یہاں کا ٹیکس نمبر لینا ہے. پہلے ٹیکس نمبر لیتے ہیں, اس کی بیس پہ بینک اکاؤنٹ آپ اپلائی کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ مجھ کو یہ بتائیے گا کہ اس کے بینیفٹ کیا ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ریزیڈنسی ویزا آپ کو اپنے ملک سے 4 مہینے کا ویزا ملتا ہے, ساتھ میں آپ کو اپائنٹمنٹ ملتی ہے SEF کی جو یہاں کا امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے. یہاں آ کر آپ ریزیڈنس پرمٹ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو 2 سال کا ریزیڈنس پرمٹ ملتا ہے جو ایکسٹینڈیبل ہے فار مور 3 ایئرس. اگر وہ یہ 5 سال آپ پرتگال میں گزارتے ہیں تو آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں سٹیزن شپ کے لیے. آپ کو پاسپورٹ ملتا ہے, اور پاسپورٹ وہ جو دنیا کا اس وقت 5واں موسٹ پاورفل پاسپورٹ ہے جس پہ 184 کنٹریز جو آپ کو ویزا فری انٹری ملتی ہے. ایک سوال اور پوچھوں گا پلیز آپ سے کہ جو لوگ یہاں پر ویلڈ ویزے پہ آئے ہیں, چاہے 10 دن کا ویزا ہو چاہے 15 دن کا ویزا ہو ان کا, تو وہ اپنا اسٹیٹس کنورٹ کروا سکتے ہیں یہاں پہ ڈیجیٹل نومیڈ میں, یا ان کو اپنے ہوم کنٹری سے ہی لانا پڑے گا یہ؟ جی بالکل نہیں. ویزا جو ہے نا, ویزا کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک سے اپلائی کرتے ہیں. اگر آپ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا آپ کو چاہیے تو آپ کو واپس اپنے ملک جانا ہوگا, وہاں سے آپ اس ویزا کو اپلائی کریں گے. ہاں اگر آپ پرتگال آ چکے ہیں تو پرتگال آ کے آپ جو کہ ملٹیپل پاتھ ویز ہیں
آرٹیکل 88 89 90 آپ اسٹوڈنٹ کیٹیگری میں جا سکتے ہیں, آپ اسائلم لے سکتے ہیں. مختلف جو شکلیں ہیں یہاں پہ لیگل ریزیڈنس لینے کی, ان میں سے کوئی ایک پاتھ وے چوز کر لیں اور یو کین ریزائڈ ہیئر. زبردست ہے. اچھا میرے دوستوں, آپ لوگوں کو ایک بات اور بتاؤں, بہت مزیدار کہ فاروق ڈاز صاحب نے ماشاءاللہ اپنا ایک چینل بھی بنایا ہے. اس چینل کا لنک جو ہے وہ میں اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا, پلس ان کا نمبر بھی اس میں شیئر کر دوں گا. آپ لوگوں کو جو ان سے کسی قسم کی انفارمیشن لینی ہے تو آپ وہاں پہ ڈائریکٹ جا کے ان سے لے سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.